بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات سبق نمبر 2 اذان صفحہ نمبر 26 پر سرگرمیاں برائے طلبہ سرگرمی نمبر 2 کریں گے۔ چلیں آئیں سرگرمی پڑھتے ہیں۔ مسجد میں ہونے والی اذان سنیے اور وہی الفاظ دہرائیے۔ پیارے بچوں چلیں آئیں ہم اذان سنتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ پیارے بچوں آج میں آپ کو فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہنے کا واقعہ سناؤں گی۔ پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل وطن مکہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آج فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی سے نوازا اور بہت کثیر تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور 360 بتوں کو چھڑی کی مدد سے توڑ ڈالا۔ آج تمام کفار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجرموں اور قیدیوں کی طرح کھڑے تھے۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سب سے پیچھے کھڑے تھے دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا جی حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال ذرا کعبے کی چھت پر تو چڑھو اور اذان پڑھو۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تمام کفار مکہ مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ یہ وہی کفار تھے جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی اذیتیں دیں۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا۔ آج تمام کفار مکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھنا شروع کی۔ پیارے بچوں، جب ہم اذان دیتے ہیں تو اپنا چہرہ قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن جب کعبہ ہی قدموں کے نیچے ہو تو ہم جس طرف چاہے رخ کر کے اذان دے سکتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی بھی طرف رخ کر کے اذان دے سکتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ کیا اور اذان دینا شروع کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے کعبہ کے گرد گھومتے جاتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھومتے جاتے اور اذان پڑھتے جاتے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔